پاکستان کا ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ، زمین سے زمین تک مار کرنے والا ابدالی میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میزائل تجربے کا مقصد آپریشنل تیاری یقینی بنانا، تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کرنا تھا۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکی کے سفیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا بھارت کو حقائق کا پتہ لگانے کے لیے پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ پاکستان ایسی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا اور اگر ترکی اس میں شامل ہوتا ہے تو خیر مقدم کیا جائے گا۔ ترکی کے سفیر نے کہا ترکی پاکستان کے موقف کا حامی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر اردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے پاکستان سے براہ راست اور بالواسطہ درآمدات پر پابندی لگا دی۔ بھارتی وزارت تجارت کے نوٹس میں کہا گیا ہے پاکستان سے تیسرے ملک کے ذریعے بھارت آنے والی امپورٹس بھی فوری بند کر دی گئی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی بحری جہازوں کے بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے ریٹائرڈ میجر جنرل نے بھارت کے پاکستان پر حملے کی صورت میں حکومت کو بھارت پر حملے کی تجویز دے دی۔ سوشل میڈیا پر ریٹائرڈ میجر جنرل فضل الرحمان نے کہا اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ہمیں بھی بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس معاملے پر بنگلہ دیش کو چین سے بات کرنی چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 آپریشن، 5 خارجی ہلاک، 2 گرفتار، کارروائیاں باجوڑ، شمالی وزیرستان اور موہمن میں کی گئی۔ ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ 5 خارجی جہنم واصل کرنے پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ بھارت کی ڈس انفارمیشن مہم اور یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یونانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ غیر قانونی اقدامات مسترد کر دیے۔ یونانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی طرف سے معاملے کی غیر جانبدار شفاف تحقیقات کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کریں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا موجودہ حالات پر قابو نہ پایا گیا تو خطہ جوہری تصادم کی طرف جا سکتا ہے جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ امریکی صدر سے اپیل ہے بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کریں اور مسئلہ کشمیر کا بنیادی تنازع حل کرنے میں مدد کریں جو دونوں ملکوں کے درمیان جوہری فلیش پوائنٹ ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے موقع ہے وہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کریں۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں پیشکش کا جواب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس میں سنجیدہ نہیں۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں، یورپین خارجہ امور کی سربراہ خارجہ کلاس کی پاکستان اور بھارت کے وزیر خارجہ سے فون پر بات۔ ایکس پر لکھا پاک بھارت وزرائے خارجہ سے تحمل رکھنے پر زور دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی خطرناک ہے جو کسی کے مفاد میں نہیں۔ فریقین صورتحال بہتر کرنے کے لیے بات چیت آگے بڑھائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یک طرفہ بھارتی اقدامات سے آگاہ کیا، کہا پاکستان پہلگام واقعے کی آزادانہ شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان اسٹرکچر کو تباہ کر دے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بھارتی رافیل طیارے مسلسل پاکستانی سرحدوں کے قریب اڑان بھر رہے ہیں۔ بھارت ہمیں مسلسل اشتعال دلا رہا ہے لیکن یاد رکھیں ہم پہل نہیں کریں گے، بھارت کو فیس سیونگ نہیں کرنے دیں گے، ان کا منہ کالا کریں گے۔ بھارت کے پاکستان پر الزامات کا امریکہ کو بھی یقین نہیں۔ امریکی نائب صدر نے گنجائش نکالی، بھارت فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا چاہے تو کر لے۔ جے ڈی وینس نے کہا بھارت ایسا رد عمل دے جس سے علاقائی تنازع پیدا نہ ہو۔
भारत ने जंग मुसल्लत की, पाक फौज फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पाक फौज हर कीमत पर मादर वतन का दिफा करने के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फौज अपने अवाम के साथ मुत्तहिद खड़ी। सिपा सालार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, भारतीय अफवाज एलओसी पर शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। शुरका ने भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दिया। कहा, भारतीय हरकत से 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम ने पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय फौज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। आज़ादी, इज्जत और मुल्क की हिफाजत करेंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल आर्मी चीफ की बदौलत आज भारतीय टॉप चैनल्स ब्लॉक हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय URLs ब्लॉक हुए। ये सब भारतीय तैयारे की तरह गिरा दिए गए हैं। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को मुंह तोड़ जवाब, सूद समेत अपनी वसूली की है। बशमूल इंडियन टॉप मीडिया चैनल्स, वेबसाइट्स, URLs गिराकर लिस्ट आपको देख लें। फैसल वाडा ने भारत के ब्लॉक किए गए चैनल्स की लिस्ट भी शेयर कर दी। APBN तेलुगु, CNN न्यूज 18, DD न्यूज, इंडिया TV, न्यूज 18 इंडिया, रिपब्लिक वर्ल्ड, टाइम्स नाउ ब्लॉक किए गए। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। भारत ने IMF से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नौ जायजा ले। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने रॉयटर्स को इंटरव्यू में बताया, भारत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर धचका पहुंचाना चाहता है। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। और PSL 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबल आएंगी। सीजन 10 में दोनों टीमें पहली बार मद्दे मुकाबल होंगी। हेड टू हेड मुकाबलों में इस्लामाबाद 10 और कोयटा 9 मैच में फातेह रहा। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद को 6 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैच देखें A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।